ویلکم بیک. اور روزانہ ہم کسی نہ کسی سیاسی صورتحال کو لے کر آپ کے سامنے ڈسکشن کرتے ہیں اور جو اس وقت کا ماحول ہے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں کریں اور بلکہ اس انسان کے ساتھ بات کریں یا اس اینالسٹ کے ساتھ بات کریں جن کا اپنا پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, بلکہ بچپن سے ہی رہا ہے, کیونکہ آنکھ ہی ایسے گھرانے میں کھولی ہے جہاں پولیٹیکل افیلیشنز ہے. اس کے علاوہ خود بھی ان کی اپنی پولیٹیکل افیلیشن پاکستان تحریک انصاف سے کوئی 7 سال کی رہی ہے. اور اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور آج کل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ان کا نظریہ ہے وہ ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ موجود ہیں میر عتیق تالپور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. So are you associated with the famous Talpur family? Absolutely, I am born, raised in this political family. اچھا, تو بس وہیں جب پولیٹیکل فیملی میں آنکھ کھولی اور وہیں پر ہی بڑے ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کی, پی ٹی آئی کیوں جوائن کر لی؟ پیپلز پارٹی بیسکلی اٹس فیملی پولیٹیکل پارٹی. میرا تو سارا خاندان گھر اسی کے اندر ہی ہے. پی ٹی آئی واز آئی تھنک سو پارٹ آف اے چینج دیٹ وی آل لائک ایز اے ینگ جنریشن وی آلویز ایڈمائر لائک سم تھنگ نیو شوڈ بی. تو پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی جو سوچ اور سمجھ ابھی بھی انہیں پر ہی ہے جو شاید آئی تھنک سو کہ بیانڈ دا ایج ہیں. اب ان کو بھی چاہیے کہ اپنے Younger blood کو موقع دیں. دے شوڈ لائک آئی تھنک سو کہ دے شوڈ لائک, لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی میں ان کے لیے وہ جگہ ویسی بنتی نہیں ہے جیسے عام دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں. تو 7 سال آپ نے پی ٹی آئی کو کے ساتھ جب گزارے تو آبویسلی آپ نے ان کو نزدیک سے دیکھا. اب جو سچویشن ہے ان کی, جس طرح سے کریک ڈاؤن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے دیٹس جسٹیفائڈ بیکاز یو ہیو سین دوز اسٹیجز ایز ویل اینڈ یو نو دا اوور آل ویژن جس کو وہ ساتھ لے کر چلے ہیں؟ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ان اینی کیس کہ کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے. آن دا گراؤنڈ یو آل ہیو دا رائٹ ٹو ٹاک. آئی تھنک سو آپ کے پاس موقع ہے, آپ کے پاس گنجائش ہے, پلیٹ فارمز ہیں, آپ اپنی دلائل رکھیں. زور زبردستی سے آپ اگر کسی بھی ہوا کے رخ کو تبدیل کرنا بھی چاہیں گے تو وہ ان کے فیور میں ہی جا رہی ہے. پیپل آر لائک مور اگریسو پالیٹکس اب ہو گئی ہے پاکستان کی. آئی تھنک سو کہ پیپل جو پہلے جو پالیٹکس جیسے نرم لہجہ, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ, ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہم ایک رکھتے تھے, لیکن آج کل وہ نظر نہیں آ رہی ہے. پیپل آر لائک ویری مچ بیشنگ ٹی وی. پاکستانی پالیٹکس لکس لائک اے مور ڈراما نا دیز ڈیز, لائک پاکستانی ڈراما, کہ اس طریقے سے کوئی ہم ایک دوسرے کے مانے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو عوام کا غم و غصہ ہے نا وہ بھی اسی طرح سے نکلتا ہے اور وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, وچ از آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینڈ دس از رانگ ایبسلیوٹلی کہ آپ کسی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں تو آپ اگریشن پھیلائیں. مجھے تو خود یہ لگتا ہے کہ ڈائیلاگ سے تمام چیزوں کا حل ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں کو جس طریقے سے دیکھا ہے نا کہ پہلے ایشوز صرف عوامی ہوتے تھے, عوامی ایشوز پہ بات ہوتی تھی, ڈیبیٹس ہوتی تھی, ان کے لیے کام ہوتا تھا, ان کے لیے لوگ اسمبلیز میں جاتے تھے. آج کل تو وہ چیزیں نہیں ہیں نا, کیونکہ کافی ساری گیٹ ویز ڈفرینٹ ویز میں آ گئے ہیں. لوگ عوامی وہ پالیٹکس سے نکل آئے ہیں, اب اس ڈومین میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, عوام کے بیچ میں لوگ ہیں ہی نہیں. سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ عوام سے ایسے کنیکٹ ہوں جیسے ایک جسم ایک جان, لیکن وہ نہیں ہے. عوامی ایشوز پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی. یہ والے آرگیومنٹس آپ نے کبھی پیپلز پارٹی سے بھی کیے ہیں؟ میری ساری فیملی یہ کرتے ہیں, میں اپنے بڑوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کی اپنی ایک کیپیسٹی میں وہ کرتے ہیں, لیکن رادر دین فل پولیٹیکل پارٹی ایز جیسے موبلائزیشن ہونی چاہیے, یوتھ کے پروگرامز ہونے چاہیے, وہ بلاول صاحب کے پاس اس وقت وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آتی. ناٹ ایون آن سوشل میڈیا دے آر الاٹ لیکنگ. اور ان کے پاس جو بات کرنے کے اسپیکرز ہیں, جو لوگ جاتے ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ, وہ آج کے ینگ بلڈ کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, وہ ان کی عکاسی نہیں کرتے, وہ نہیں کنیکٹ کر سکتے. تو دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی شوڈ ریکنسیڈر, ان کے اپنے اندر ان کو سوچنا چاہیے, ان کو ینگ بلڈ کو آگے آنا چاہیے. عمران خان صاحب کی کیونکہ جس طرح ہم نے شخصیت دیکھی ہے اور اوور آل جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ جی وہ بہت ہی از ہارڈ ٹو بریک. اور آپ نے کیونکہ اتنا ٹائم گزارا ہے اور یہ جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو چیلنجز آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کریں گے وہ؟ خان صاحب از اے اسپورٹس مین, آئی تھنک سو کہ ہی ہیز دیٹ ول ٹو فائٹ آؤٹ. لیکن عوام کی دیکھیں آپ سینٹیمنٹس کے لیے جب بات کرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے انہوں نے لوگوں کی تو کمر توڑ دی ہے. اگر ہم واقعی سنجیدہ لوگ ہیں, ہم سمجھدار لوگ ہیں, میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ کی صبح میں پروگرام پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ کراچی کا ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں پانی کا ایشو ہے. کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا یہ ایک دن اکٹھا نہیں ہو سکتی کراچی کے لیے؟ کیا ایک دن دیکھیں نہیں نکلتے؟ ان سب کو چودھری بننا ہے, سب نے اپنا اپنا ایک رول دکھانا ہے کہ جی آئی ول ڈو دا بیسٹ. وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ؟ مل کر کام کریں. آپ کو ایک دن کراچی کے لیے پانی کا ایشو نہیں ہو سکتا ہے. کراچی والے بھی نکلے, میں تو ان کے لیے بھی ایک میسج یہ چھوڑ رہا ہوں کہ بھائی کوئی مسیح آنے والا نہیں ہے,
آپ کو خود کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا, آپ کے سوا میرے خیال میں جیسے کبھی کبھی ہم بھی یہ بات کرتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں, تو میں اپنے آفس میں بھی لوگوں کو کہتی ہوں کہ پھر چھٹی اپلائی کرو اور سب نکلتے ہیں. ایکچولی ہم لوگ روزمرہ کے فائنانسز اور اپنی زندگیوں کو گزارنے میں اتنے مصروف ہیں اور ہمیں اپنے اینڈز میٹ کرنے کے لیے اتنا کام کرنا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ اور ہم اس پہ احتجاج کریں گو کہ چاہتے بہت لوگ ہوں گے. یہ سب ہم صرف ریلائی کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا اور ہمارے مسئلے کا حل نکلے گا, جبکہ یہ پرابلم آپ لوگوں کی ہے. دس از, اگر کراچی کا مسئلہ ہے تو کراچی والے اپنے آپ کو اکٹھا کریں, ایک آپ ایک سویلائزڈ, ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, ہماری ایک دوسرے سے کمیونیکیشنز ہیں. آئی تھنک سو کہ ایک دن کے لیے نکلے, اپنے مسئلے مسائل حل کریں. پورے پاکستان کا یہ مسئلہ لیکن آپ دیکھیے نا, ابھی کچھ عرصے پہلے جب بلڈرز کی باتیں نہیں سنی جا رہی تھی, نسلا ٹاور کا بھی ایشو ہوا تھا اور ساری چیزیں ہوئی تھی, سب نکلے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوئی تھی اور نہ جانے کیا کیا ہوا تھا. جی, ایک تو کراچی کے پانی کے حقوق کے لیے نکلے تھے. ہاں, تو یہ ہوتا ہے یہ, لیکن اس کا کوئی رزلٹ تو پھر بھی نہیں آیا باہر نکلنے کا. رزلٹ تو اس نے میسو نہیں نکلتے نا. دیکھیں دس از دا پرابلم کہ پورا کراچی ہے, لائک 3 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں سے اگر 30,000 آدمی بھی نہیں نکلتا, اور ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اگر ریلائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ورکرز نکالیں, وہ کچھ کریں, تو دیکھیں جی ہر کوئی اپنے اپنے, ضرور وہ اپنے پوائنٹ سکورنگز کے لیے ہر کوئی پالیٹکس کر رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عوام کا ایشو اور درد جس پولیٹیشین کے پاس ہے, آئی تھنک دا اسٹیج از ویری مچ کلیئر. خالی پڑے ہوئے ہیں یہاں تو, اور کافی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پالیٹکس انٹو سندھ از ویری ہارڈ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگوں کو اس وقت تو پورا پلیٹ فارم ہی خالی پڑا ہوا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں جو ہم سمجھتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی چھائی ہوئی ہے یا ان کی اجارہ داری ہے, تو آپ کو لگتا ہے دیر از اے اسپیس, دیر از نو آپشن. پیپلز پارٹی صرف ہے ہی ایک نا. دیکھیں آپ, اگر آپشن ہوگا تو آف کورس وائی ناٹ. 99 تک آپ یہاں دیکھیں کہ نون لیگ کافی حد تک مقابلہ کرتی تھی. دے وہ 1-on-1 2 دفعہ چیف منسٹر بنے ان کے. لیکن اب جو ہے کہ کوئی بھی مرکز کی پارٹی پہلی بات تو سندھ کے لیے انٹرسٹ رکھتی نہیں ہے. اینڈ پیپلز پارٹی بیکاز اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے ریزن کچھ ان کے اپنے مفادات ہیں, کچھ اپنے پرابلمز ہیں, کچھ ان کی لوکل جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی ایشوز ہیں. کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو یہ ہے کہ تم اپنا اپنا صوبہ نکالو, ہر کوئی جو ہے وہ اقتدار میں ہوگا, آرام سے بیٹھو اور اپنا اقتدار انجوائے کرو, یہ والی بات ہے کہ ہم نہ تمہاری جورسڈکشن میں آئیں گے, تم نہ ہماری جورسڈکشن میں آؤ؟ جی 18ویں ترمیم میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے بہتر ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ریزن از کہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہمیں کوئی یہاں پہ نہ اوپر ٹاپ ٹو باٹم, پیپل آر ناٹ واچنگ واٹ از ہیپننگ. اگر آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں کہ دے آر ناٹ ایون willing to do anything. نہیں تو other than there should be like more young people coming up and working on the ground. So who's going to come and who's going to the system itself has been the system کون آئے گا؟ مطلب میرا تو آج کل سوال ہی یہ ہے کہ پھر کون آئے گا, کون ان کو روکے گا, یا کون ہمیں بتائے گا, یا ہوگا کیا؟ ہم تو ڈیٹوریشن کی طرف ہی جاتے جا رہے ہیں. جب تک اصلاح نہیں ہوگی, ہم آپس میں ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹیز نہیں کریں گے, تب تک یہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. دیکھیں میں غلط کر رہا ہوں, میں چوری کر رہا ہوں, مجھے کہاں کون سزا دینے والا ہے؟ آپ نیچے لوکل ایڈمنسٹریشن پہ آپ چلی جائیں, تھانوں سے لے کر آپ کہیں بھی چلی جائیں, کیا وہاں کے لوکل جج صاحب کو نہیں پتا کہ یہاں کیا تھانے میں روز ہو رہا ہے؟ کہاں ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم؟ ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بعد میں دیکھیں, پہلے ہم اپنے جوڈیشل سسٹمز کو دیکھیں, ہم اپنے لا اینڈ آرڈرز کو دیکھیں, پولیس دیکھیں, آپ تھانہ دیکھیں, جہاں ظلم ہوتا ہے وہیں پہ ہی ان کو سب نے پروٹیکشن. کبھی آپ نے سنا ہے کسی ایس ایچ او کو پکڑا گیا ہو؟ کبھی سن لیں آپ کوئی؟ نہیں. پورا سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے. صرف سسپینڈ کیا جاتا ہے جس میں ساری مراحت ملتی رہتی ہیں, تھوڑے دن کی چھٹی ہوتی ہے, دوبارہ لے آئیں گے اس کو, اس کے بعد واپس دوبارہ آ جاتے ہیں. وہ تو سب یہاں پہ آپ جتنے دیکھیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوئے آج ماشاءاللہ دے آل ویلکم, دے آن لائک میڈیا بریفنگز, یہ وہ. تو آپ تو خود دکھا رہے ہیں ایک جنریشن کو کہ بھائی آپ برا کرو کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ آ جانا, ہم وی آر وتھ یو. تو بھائی اگر آپ نے اس کو سزا ہی نہیں. اچھا, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ابھی موجود ہیں, کوئی فیمس ہے یا ان پاپولر ہے یا جو بھی ہے, اس میں کس میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ان میں پھر بھی دم ہے, اگر یہ کچھ سیدھے ہو جائیں تو کر سکتے ہیں؟ سندھ کے لیے اگر آپ کہیں گی یا پورے پاکستان کے لیے؟ میں ویسے پورے پاکستان کی بھی بات کر رہی ہوں, لیکن سندھ میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ بتا دیجیے. لوگوں کی جو دیکھیں, لوگوں کے پاس جو ایک ہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی کو خود ہی کام کرنا پڑے گا, اور ان کے سامنے نہ تو کوئی مقابلہ ہے, نہ کوئی لوگ ہیں, نہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو نیچے گراؤنڈز پہ اترے. لیڈرشپ بہت بزی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ سندھ کو سمجھتے ہیں کہ ایسے یتیم بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, تو وہ تو آ ہی نہیں رہے. تو there is no option, there is no other option. پیپلز پارٹی تو پھر شاید پیپلز پارٹی بھی سیریس نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے بھی ہم کام کر رہے ہیں چلتا رہے گا, کوئی بات نہیں. دیکھیں جی, جب کوئی کمپٹیٹر ہی نہیں ہے تو پھر اس میں مقابلہ کس چیز کا؟ بس وہ 1-on-1 ہی کر رہے ہیں. اور پالیٹکس میں نہیں, کمپٹیشن تھوڑا سا کریٹ کیا تھا نا جماعت اسلامی نے کراچی میں, اس میں بالکل. یہ جو ابھی انتخابات ہوئے لوکل باڈیز کے, سو اس میں دیکھیں آپ نے وہ انتخابات آپ
آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں، میں نے تو دیکھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اس میں بھی پھر آ کے بعد میں چیف منسٹر صاحب نے بہت اللہ کا شکر ادا بہت کیا شکر اور کی بات ہے کہا. کہ پورے کراچی کے میں 3 کروڑ آبادی میں سے کوئی میں نے جہاں تک دیکھے تھے کہ 2.5-3 لاکھ ووٹ لیکن پڑے وہ کس طرح 1% آپ ووٹ پڑا کیونکہ ہے. رات 12 بجے اناؤنسمنٹ ہوا نا. وہ تو بہت تھوڑی سی محنت ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی تک کمپائل 1200 ووٹ 1100 ووٹ اگر پریزائڈنگ آفیسر نہیں گن سکتا تو ایسا نالائق آدمی کو بٹھانا نہیں چاہیے. کراچی میں کراچی والے یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کو ہی جیتنا تھا اس بار. اب یہ اس پہ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میرا اپنا ایک یہ اس پہ انالیسز ہے کہ 1% ووٹ پر اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ کراچی کی نمائندگی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب 12 بجے نوٹیفائی کیا جائے گا تو کراچی والے اس طرح پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا کراچی کے 48 گھنٹے کے لیے وہ جو بٹھا دیا گیا تھا پورا سسٹم ریزلٹس تھوڑے سے کراچی کے کیونکہ یہ ایسا ہے تو یہ انٹرنیشنل سٹی یہاں ہر چیز ایسی ہے کہ فاسٹ آن دا فاسٹ ہونی چاہیے لیکن پورے تھرپارکر کے ریزلٹس آ گئے تھے پچھلی الیکشنز میں کراچی کے نہیں آئے. کراچی کے نہیں آئے. یہ شاید بہت مشکل فارمولا ہے اس کا. بہت تھوڑا کراچی میں شاید کوئی کاؤنٹنگ کوئی تھوڑی مشکل ہے آئی تھنک سو کہ 1200 ووٹ یقین مانے میں تو ایز اے پولیٹیکل ایز اے ورکر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی پولنگ میں بیٹھے ہیں 1500 ووٹ سے 2000 ووٹ کیا میں کہتا ہوں گننے میں کوئی ہارڈلی اٹ ٹیکس 30 to 40 منٹس. لیکن یہاں اچھا 7 سال کا آپ نے تمام یہ چیزیں دیکھی ہیں تو کتنے ٹرانسپیرنسی کتنی ہوتی ہے؟ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے ٹرانسپیرنٹ تھا, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ ریگنگ تھی. دیکھیے جی یہ تو میں نے خود الیکشن لاسٹ آپ نے خود ٹھپے لگائے, خود لڑی ہے تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے. بس وہ کیا ہوتا ہے مت پوچھ میرا وہ حال میں بتا نہیں سکتا. تو یعنی جو جتنی چیزیں پھر میڈیا پہ نشر ہوتی ہیں اس میں حقائق ہیں. کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کھل کر اس پاکستان میں ابھی تک ڈیبیٹ ہوتی ہی نہیں ہے. آئی تھنک سو کہ وہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ الیکشنز کا پھر جو نتائج آتے ہیں تو آپ کو 75 سالوں میں پتہ ہے کہ یہاں کوئی الیکشنز اسی طریقے سے ہوتے آ رہے ہیں. ایک بڑے فیمس پولیٹیشین نے مجھ سے کہا تھا ویسے کہ الیکشن از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. ڈفرنٹ بال گیم, اٹس جسٹ سیٹلمنٹ کہ کس کو لانا ہے. دیکھیں دس از آل. اب تو ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں اوپن آؤٹ ہو گئی ہیں پاکستان کی ہسٹری اور یہ جو 75 سالوں میں جو ہم نے کیا ہے اسی کا ہی خمیازہ شاید ہم سب بھگت رہے ہیں ایز اے قوم ایز اے نیشن. ہم سارے جنہوں نے یہاں رہنا ہے لیکن جو آئے اور چلے جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ان کا تو کوئی احتساب اب کیا ہوگا. میں تو کافی ایسے افسران کو بھی جانتا ہوں جو وہ زندہ بھی نہیں ہیں لیکن وہ اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز کر کے نکل گئے ہیں. اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا بھی کون, وہ حساب کتاب لے گا کون, کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں انسان کے بارے میں, ہم انسان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ کی یہ ظاہر ہے آپ کے اندر بھی غم و غصہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے بینگ دا ریزیڈنٹ آف دا کنٹری, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے پولیٹکس میں, یا اگر کوئی آپ کی طرح یا باقی ہماری ینگر جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹکس میں اسپیس ہے وہ آ سکتے ہیں اور شاید وہ کوئی چینج کریٹ کر سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ویری مچ پاسبل. دیکھیں دو پالیٹکس کرنی کیوں ہے, جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا وہ تو ایک ڈفرنٹ خدمت کا جذبہ پہلے کہا جاتا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے پولیٹکس وہ عوام کی خدمت کے لیے کرنا ہے, ذاتی مفادات کے لیے. وہ میں کل بھی کچھ بھائیوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ماضی میں سارے بادشاہوں سلطنتوں کو دکھا دیا کہ لوگ جو اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں, جو اس دنیا کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو جتنے بادشاہ سلطنتیں تھیں نا, کہاں ہیں آج وہ ساری؟ اللہ نے ماضی میں وہ سب ختم کر دیں. تو جو لوگ آج اسی سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ بھائی میں نے پاورفل ترین آدمی بننا ہے, تو نہ تو فرعون پاورفل بن سکا, نہ نمرود بن سکا, اور نہ ہی کوئی انسان نے کسی نے بننا ہے. یہ تو آپ کو خود, اور نہ ہی آپ کو جب آپ مر کر چاہو گے تو آپ سے کسی آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے آپ کا حساب لینا ہے, یا کسی جیسے ہم ڈرتے ہیں کسی سے کہ یہ ہمارا حساب لیں گے. نہیں جی, وہ یور لائف از جسٹ 1 minute بٹن اوے فرام سوئچ آن اینڈ آف. تو آپ کو جب اپنی آخرت کا خیال ہے تو آپ کو وہ کام کرنا ہے جو تاریخ میں نام لکھوا کے جائے کہ آپ کے لیے. دیکھیں پہلے ہم لوگ لیڈرز کریٹ ہوتے تھے, ہیروز کریٹ ہوتے تھے, اب کہاں ہیں ہیروز؟ ہمارے پاس تو کوئی ہیرو ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھنے کو یہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہیروز ہی نہیں ہے. نہیں, ہر پارٹی کا ہیرو ان کا لیڈر ہے. یہ 7 سے 11 کے پروگرام میں پتہ چل جاتا ہے اگر نہیں بھی پتا ہوگا تو. دیکھیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں شاید, یہ ون مین شو. تو یہ میں خان صاحب سے بھی ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ خان صاحب اکیلے آپ کچھ نہیں ہیں, آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے. بنا ٹیم ورک کے کوئی انسان آج تک نہیں بڑھ سکا ہے. نہ آپ کرکٹ. خان صاحب کی کوئی ایک اچھی بات بتائیں, جو ایک اچھا جملہ انہوں نے آپ کو بولا ہو اینڈ دیٹ یو ریممبر. خان صاحب because he was like always he used to listen to me. میری وہ بات سنتے تھے اور مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ
टाइगर भी कहलाते थे कि भाई आप सिंध के टाइगर हैं, तो हमेशा अच्छा लगता था खान साहब, क्योंकि वो एक हीरो अच्छा, भी बात रहे। सुनते थे क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि उनमें तो ये हिस्स ही नहीं है, वो डायलॉग नहीं कर सकते, वो बात नहीं सुन सकते। मेरी आदत थी कि मैं आर्ग्यूमेंट कर लेता था। मैंने इवन कंटेनर में भी उनसे कहा था कि आप खान साहब थोड़ा सा इसको मोबिलाइज करें, अब आप इस कंटेनर को निकालें। पहले खान साहब वाज लाइक वाचिंग हिज बेबी एंड वो देख रहे थे, ही वाजंट कंसंट्रेटिंग व्हाट आई सेड। तो बाद में जब मैं जाने लगा तो वहाँ पीछे से जहांगीर तरीन साहब आए और उन्होंने कहा कि खान इज कॉलिंग, तो मैं गया, तो तब मुझे खान साहब ने वो, आई हैव दैट मेमोरेबल पिक्चर एज वेल विद खान साहब। तो खान साहब ने मुझे कहा कि व्हाट्स योर प्लान। मैंने कहा खान साहब दिस इज़ द प्लान, कि आप इसको मोबिलाइज करें लोगों के इश्यूज़ के लिए, और निचली सतह पे निकलते हैं, अवाम को मोबिलाइज करते हैं। तो खान साहब ने कहा वेरी गुड आइडिया, ईमेल इट टू उस वक्त सरदार नादिर लगारी साहब वाज द प्रेसिडेंट, उनको मैंने सीसी की, एंड आई टू जहांगीर तरीन साहब एंड खान साहब। लेकिन फिर उस पर कोई ऐसी कोई खास इम्प्लीमेंट, क्योंकि अब आप लोकल इश्यूज़ पे लोगों की जब आप बात अच्छा, करते हैं तो अब लोग जो खुद ये ही निकलते हैं। मौजूदा हुकूमत कह रही है कि 7 तारीख को हम सर जोड़ के बैठ जाएंगे और मसाइल का हल निकालेंगे, उसमें इमरान खान साहब को भी दावत देंगे, तो हाउ डू यू सी दिस अरेंजमेंट? Accountability is the only arrangement. Other than there's no नहीं, ये nothing सब that जो will- मिल के बैठ रहे हैं, कुछ बड़े भी नहीं है। टाइकून हैं जी दुनिया में, हमारे कुछ नहीं सियासी होगा जी, टाइकून्स हैं, कुछ नहीं वो होगा। मिल के बैठेंगे, कुछ मुल्क नहीं को होगा। निकालेंगे मुसीबत से। कुछ नहीं होगा जी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। जब तक हमने अपनी इस्लाह नहीं करनी है, हमने इस चीज़ को ये सोचना ही नहीं है कि हमने ठीक होना है, तब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं। इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अब बहुत ज़्यादा नुकसानात हो गए, हमें सोचना पड़ेगा। अब एक सोच की ज़रूरत है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सियासतदान बैठे, ये मुल्क सियासतदानों ने नहीं, ये देखें आपसे मैं एक और सवाल भी करें, ये हर वक्त सियासतदानों पे क्यों छोड़ा जाता है? हमारे आलम दीन किस तरफ है? आपने कभी उनका कोई एक बयान, इतने माशाल्लाह अहले सुन्नत अहले तशी सारे माशाल्लाह बड़े बड़े अल्लाह के हमें रोज़ सुनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, इमाम हुसैन की इतनी बड़ी बड़ी हमें बातें सुनाते हैं, हज़रत अली अलैहि सलाम के क्या बातें बता, तो भाई किरदार कहाँ है आपके? किरदार का अच्छा, इससे एक और डिबेट शुरू हो जाती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने बड़ी खुल के बातें की, होपफुली घर जाएंगे तो वेलकम सही मिलेगा। आई होपफुली इंशाल्लाह। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर अपने अगले मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। और हमारे एक पाकिस्तानी जो कि नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, कोरिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, और उसकी वजह क्या है ये हम उनसे जानेंगे। बड़ी उनकी वाह हो रही है, सिर्फ वायरल नहीं हुए हैं, वाह हो रही है, तारीफ़ें हो रही हैं उनकी भी और उनके भाई की भी। हमारे साथ मोहम्मद शबीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और ये वो शख्सियत हैं जो बहुत वायरल हैं, तो भाई ये क्यों आप वायरल हुए हैं, क्या हुआ है? और जितनी भी न्यूज़ खोल के देखें उसमें आप लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जी, एक्चुअली एक फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा था 29 अक्टूबर 2022 हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पे साउथ कोरिया का एक कैपिटल है सियोल में एक जगह का नाम है इत्तेवान। वहाँ पर बाई चांस हमारा जाना हुआ, मेरा और मेरे भाई का। मैं यहाँ से पाकिस्तान से, पहले मैं ये बताऊँ कि मैं पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम जो है ना आउट ऑफ कंट्री गया हूँ। अच्छा। और मैंने चूज़ किया साउथ कोरिया को क्योंकि मेरे भाई महमूद अहमद जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो वहीं पर ही होते हैं, उनका अपना बिजनेस है। तो मैं वहाँ पर गया हूँ, और 29 अक्टूबर को इत्तेफाक से हमारा वहाँ पर एक जगह है जो मैंने बताई है इत्तेवान, वहाँ पे विजिट हुआ जाने का। सबवे पे बाय ट्रेन हम गए थे वहाँ पे। जब वहाँ पर हम पहुँचे, हमने जाके देखा, तब हमें पता चला कि जो है ना यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान में इस तरह का नहीं होता। सर्च बहुत किया था मैंने देखा था इस तरह से कि फेस्टिवल होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ। मैंने भाई को कहा कि यार देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। तो सही हैलोवीन फेस्टिवल हो रहा था, सही है। फिर अब हम उसमें इन हो गए। इन होने के बाद हम 15 से 20 में तकरीबन वो एक स्ट्रीट बनी हुई थी तकरीबन 2 किलोमीटर तक, इतनी लंबी स्ट्रीट थी, और उसके बीच में जस्ट एक स्ट्रीट थी, टी शेप में वो स्ट्रीट बनी हुई थी। जो टी शेप था वो डाउन था। अच्छा, हम इन हो गए, लोगों ने कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहने हुए थे हॉरर से ना, वो क्योंकि हॉरर जी बिल्कुल, हैलोवीन जो है हॉरर से रिलेटेड होता है जी। तो इस तरह के थे। अब फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा था, एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस हो रहा था मुझे ना। हम उस स्ट्रीट में इन होते हैं, इन होने के बाद तकरीबन एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक हम 2 किलोमीटर जाते हैं पैदल। और जब वापस आ रहे थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। जब हम वापस आ रहे हैं तो बहुत क्राउड, जो ना टू मच क्राउड हो गया था। वो ऐसा क्राउड हो गया था कि 15-20 मिनट हम अपने पाँव पे चल ही नहीं पा रहे थे। मतलब जिस शेप में हमें, जिस डायरेक्शन में, वहीं खड़े नहीं, जिस डायरेक्शन हम, मतलब हमने आउट तो होना था ना, क्योंकि 12 बजे ट्रेन बंद हो जाती है। हमने प्लान हमारा ये था कि 11 बजे आउट होके
बाई ट्रेन वापस घर जाएंगे, दूर से आए थे हम वहाँ से। तो वो क्राउड हमें जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा था ना, हम उस डायरेक्शन में जा रहे थे। अच्छा, जी हाँ, राइट लेफ्ट जहाँ मतलब वो क्राउड लेके जा रहा है। सही। वो एक जो स्पेसिफिक जगह थी जो टी शेप बना हुआ था, मैं बता रहा हूँ। जब हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के बाद भाई की एक वीडियो भी वायरल हुई थी वहाँ पर। उसमें जो है ना भाई के फेस के एक्सप्रेशन से पता लग सकता है कि जो है ना कितने ज़्यादा घबराए में इस तरह से, बहुत ज़्यादा या इस वक्त हम ही दिखा भी रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ? हाँ, वो जब हम बस उस जगह से जैसे निकले हैं हम, मीन्स के विद इन 3 to 4 सेकेंड, और जब मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा, शोर हुआ ना, जब वापस पीछे मुड़ के देखा तो लोग गिरे हुए एक दूसरे के ऊपर। मतलब ओवर क्राउड की वजह से वो लोग गिरे हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर उसके बाद जब हम दोनों भाई अलग अलग हो गए थे, अलग होने के बाद फिर मैंने और भाई ने दोनों ने इशारा किया क्या करें। अब भाई तो वहाँ पर होता है, उसको कानून का वहाँ का पता है, मुझे तो ये इल्म नहीं था। लेकिन मैंने भाई को बोला भाई हमें हेल्प करनी चाहिए। क्यों हेल्प करनी चाहिए? एज अ पाकिस्तानी हमें सबसे पहले हमारे घर से ये चीज़ सिखाई गई है, फिर पाकिस्तान ने, और तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ जो थी वो मेरी प्रोफेशन ही नर्स है। हाँ। तो मैं तो पीछे हट ही नहीं सकता। आप प्रोफेशनल नर्स हैं? बिल्कुल, इंडस हॉस्पिटल में यहाँ पर हूँ, वोकेशन पे गया था। तो भाई ने कहा कि ठीक है हम करते हैं। भाई थोड़ा नर्वस हो गए थे, ट्रॉमा में भी बाद में रहे थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो गए। तो लोगों को हुआ क्या जैसे वो गिरे, फिर क्या हुआ उनको? असल में अब नीचे कोई एक शख्स गिरता है, उसके ऊपर 10 गिरेंगे, कार्डियक अरेस्ट में चले गए थे वो। ठीक है। स्पेक्सिया हो गया था, एक मेडिकल टर्म्स होती है स्पेक्सिया, उसमें हो गए थे। और जिसके बाद मैं इन हुआ हूँ उस क्राउड के अंदर, वापस उस जगह को सील कर दिया गया था, आने नहीं दे रहे थे। तो भाई ने फिर उनकी सिक्योरिटी को बताया कि ये खानोसा है, उसको नर्स को खानोसा बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो फिर इन्होंने दिया, हमने पहले निकाला। पहले तो लोगों को निकालने में हमें 10 से 15 मिनट लगे, क्योंकि इस तरह से उलझे हुए थे कि निकलने से भी नहीं निकल रहे थे। निकालने के बाद फिर मैंने जब अपनी मेडिकल टर्म्स यूज़ की, कार्डियक अरेस्ट में सब गए हुए थे जितने भी वहाँ विक्टिम थे। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट में चले गए सब? जाहिर है, जी हाँ। अच्छा, क्योंकि एक स्पेक्सिया हो गया ना, स्पेक्सिया यही होता है कि आपकी जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ये चीज़ होती है। तो मैंने फिर उसके बाद चेक करने के बाद उनको जिसको नीड थी सीपीआर की, उनको सीपीआर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 लोगों की हेल्प की थी, जिसमें से 4 कोरियंस थे जिनको सेव किया था। अच्छा, बाकी कौन थे? हेल्प की थी, मतलब उनको हॉस्पिटल वगैरह शिफ्ट करवाया इस तरह से। अच्छा अच्छा। और इन 4 के अलावा भी कुछ ऐसे थे जिनको सीपीआर दिया था, बट वो आई थिंक सो वो इतना ना हो, मतलब बचे ना हो। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा भी सीपीआर होगा। वगैरह करने के बाद, अच्छा वो तो उस टाइम तो हम तकरीबन 10:20 पे ये वाकया होता है, और सुबह के 4 बज जाते हैं, हम वहीं पर होते हैं। उनके प्रेसिडेंट, वहाँ का मेयर, हर कोई आ गए थे, हमसे मुलाकात हुई थी। ये नहीं पता था कि ये कौन है कौन, वैसे ही मुलाकात हुई थी रैंडमली। तो नेक्स्ट डे फिर जब हम घर पहुँचते हैं, और 2 दिन के बाद हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आती है, चैनल से भी एक कॉल आई, वहाँ का जो GTBC था, JTBC वहाँ का नेशनल चैनल है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया। और इंटरव्यू देने के बाद फिर नेक्स्ट डे उससे मतलब 2 दिन के बाद ही जो है ना हमें कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आती है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस सिलसिले में, अच्छा इस सिलसिले में कि ये जो सारी सिचुएशन हुई थी, आप आई विटनेस हो वहाँ पे, या आपने जो है अपने इंटरव्यू वगैरह में कहा है। तो हम उनकी नेशनल असेंबली गए, और वहाँ जाके फिर उनसे टोटल 2 मुलाकात हुई थी। फर्स्ट में तो उन्होंने सारी चीज़ें सिचुएशन वगैरह हमसे पूछने के बाद जब सेकंड में बुलाया था तो सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें दिए। वेरी नाइस। अच्छा, डर भी रहे होंगे आप लोग, क्या बुला रहे हैं? मैं डर रहा था, भाई नहीं डर रहा था, क्योंकि लैंग्वेज का मुझे पता ही नहीं था ना क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या रहा है? जी हाँ। तो भाई को तो सारी समझ आ रही थी, वो कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, हम जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट हमें दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा ये सर्टिफिकेट भी हम दिखा रहे हैं। ये हमारी जी मनी से मिला था, वहाँ पर एक जी मनी इदारा है। ठीक है जी, ये हमारा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कोरिया के साथ, ये हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने दिए हमें। अच्छा जी, पाकिस्तान एम्बेसडर मिस्टर नबील, अच्छा, वहाँ पर है, उन्होंने दिया पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। ये चांगवान ये वाला सर्टिफिकेट था जो अभी गया है ना जी, जो वहाँ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला। इवन के PR तक मतलब में पॉइंट्स होते हैं आपके पास ना, कि कहीं की नेशनलिटी लेने के लिए। तो मेरे पास तकरीबन 65 पॉइंट्स हो गए। ये सर्टिफिकेट सबसे मेन है जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद बहुत मुबारक हो। मुझे बस आखिरी सवाल आप ये बता दीजिए, यहाँ आने के बाद आपको सराहा गया? बिल्कुल भी आपके हॉस्पिटल में या कहीं? नहीं, हॉस्पिटल में प्लानिंग होगी, आगे करेंगे, बट जो बाहर है ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पे होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं और हकीकत बताऊं मैं आपको कि इस चीज़ से मैं डिसहार्ट भी हुआ हूँ। मुझे कोरियन गवर्नमेंट जब वहाँ की नेशनल असेंबली में जो मैं गया, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम आगे क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो है रहना चाहता हूँ यहाँ पे और आगे फर्दर स्टडी करूँगा। उन्होंने फिर कहा कि हम आपकी स्टडी वगैरह हर चीज़ करवाते हैं, आप वापस मत जाओ पाकिस्तान, सारी फीस वे ऑफ होगी, आपको जॉब भी यहाँ करवाते हैं,
ایون کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لینگویج سیکھ لو, ہم ہاسپٹل میں کروا دیں گے, جب تک لینگویج نہیں آتی آپ اولڈ ہاؤس میں کرو ایز اے نرس. لیکن مجھے اپنے ملک سے محبت ہے, میں ملک واپس آیا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ آ کے میں نے کورس میں ایڈمیشن بھی لیا ہے. بٹ ڈسہارڈ اس چیز سے ہوں کہ ابھی تک یہاں کی گورنمنٹ چلیں ابھی یہاں سے تو ریکگنیشن ملی ہے آپ کو, جی اٹھا پاکستان سے, اور بھی ریکگنیشن ملے گی, لیکن سب سے بڑی ریکگنیشن وہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, لوگوں کی جان بچائی, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. آپ کو اتنی عزت ملی اور انٹرنیشنل لیول پر ملی اور لوگ آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس بات کی مبارکباد. اور یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد آپ جانتے ہی ہیں جمعے کے حوالے سے ہمارے خصوصی سیٹنگ ہوتی ہے اور لائن اپ ہوتا ہے, تو ہمارے مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جہاں آپ اپنے مسائل کا ذکر کریں گے اور وہ اس کا حل آپ کو بتائیں گے آفٹر دا بریک.